کہ ابھی علامہ صاحب نے ایک حدیث بتائی نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو دکھ ہوگا تو مجھے بھی دکھ ہوگا، یا کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا اس طرح کے حدیث. پلیز اگر دوسری بیٹیوں کے بارے میں بھی کوئی ایسی حدیث ہو تو پلیز اس پہ روشنی ڈالیے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہماری بہن؟ تھینک یو، آج کے لیے یہی ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں فون کیا اور آپ نے سوال کیا. انشاءاللہ العزیز وقت پر اس سوال کا جواب دیا جائے گا. میں ہمارے اگلے مہمان اسکالر کی طرف آؤں گا. محترم صاحبزادہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ 2 مرتبہ ہمیں آج کسی نے فون کیا، اور یہ جو آیت تطہیر ہے اس میں جو رجس ہے اس حوالے سے پوچھا انہوں نے. میں انشاءاللہ اس پر آؤں گا، لیکن ہمارے ساتھ حسنین بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. میں ابھی پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں تو اس میں علماء کرام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حسنین کریمین نے اپنے اولاد کے نام جو ہیں شیخین کریمین رضوان اللہ علیہما کے ناموں پہ رکھے ہیں. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سوائے حضرت ابن عباس کے کیا صحابہ کرام نے بھی اپنی اولادوں کے نام حسن حسین علی رکھے ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں بتا دیجیے. ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے حسنین بھائی. آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. بلکہ میں یہ جو سوال بڑا اہم ہے، میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب علامہ صاحب بالخصوص جو ہیں محترم پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب یہ عطا کریں کہ کیا صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے یہ نام جو ہے اہل بیت اطہار کے نام حسن حسین علی فاطمہ اپنی اولاد کو دیے اور رکھے ان کے؟ جی بالکل. بڑے بڑے اجلہ محدثین جو ہیں جی وہ حسن حسین ان کے نام ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری جو سید التابعین ہیں، تو حضرت علی المرضیٰ شیر خدا کے وہ خلیفہ اول ہیں سلسلہ چشتیہ میں. جی حضرت علی المرضیٰ کے خلیفہ حضرت حسن بصری ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا نام حسن ہے. اس طرح محدثین میں حسین نام کے کوئی تقریباً 60 سے زیادہ محدثین ہیں ماشاءاللہ جن کے نام حسین ہیں. اور پوری امت میں سب سے زیادہ نام جو ہیں، اگر ایک کتاب میں ایک خارجی نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ امت میں 14 صدیوں میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حسن ہے مسلمانوں کے اندر، یا حسین ہے یا فاطمہ ہے. عورتوں میں نام فاطمہ سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے. حسن و حسین 14 صدیوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے نام رکھے. سبحان اللہ. تابعین میں اگر تابعین کے حوالہ آپ دیکھیں، سینکڑوں نام حسین اور حسن کے نام آتے ہیں. یہ تو بات حضرت آپ نے جو بیان کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت فاطمہ، یہ حسن حسین، یہ نام سب سے زیادہ تاریخ میں لوگوں کے ہیں. اور یہ کمال جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال ہے، اس لیے کہ کسی ریسنٹلی ایک ریسرچ تھی، اس میں یہ بیان کیا گیا، کنکلوژن تھا اس ریسرچ کا کہ جو نام محمد ہے یہ سب سے زیادہ پاپولر نام ہے اس وقت دنیا کے اندر، نام محمد. شاہ صاحب آپ کی طرف دوسرا سوال جس کی طرف میں پہلے آ رہا تھا کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس کے اندر جس رجس کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ شرک، کفر اور معصیت، کبائر جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کیونکہ اس کی اضافت قرآن پاک میں رجس کی جو ہے شیطان کی طرف کی گئی ہے. صحیح. تو شیطان جو ہے جن کاموں میں بہت زیادہ بندے کی دشمنی کرتا ہے کہ شرک میں مبتلا کرے یا کفر میں مبتلا کرے یا معصیت کی طرف لے جائے. صحیح. کیونکہ قرآن مقدس میں جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں، آیت تطہیر میں، حضور کے اہل بیت کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نے ارادہ فرمایا کہ تم سے اے اہل بیت نبوت رجس کو دور کرے اور تمہیں پاک کرے جیسے پاک کرنے کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مقدس میں حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے تم پر پانی نازل کیا ہے. 313 صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا ہے اس میں جو بدر میں حضور کے ساتھ موجود ہیں. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان. ماشاءاللہ. کہ اس لیے پانی نازل کیا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دیا جائے اس کے ساتھ، اور تم سے شیطان کی پلیتی کو اللہ دور کر دے. ٹھیک ہے. یہاں رجس کی جو اضافت ہے وہ شیطان کی طرف ہے، شیطان کا رجس. تو شیطان جو ہے سب سے بڑی غلطی جو کرا سکتا ہے یا گناہ ہو سکتا ہے سب سے بڑا، وہ تو شرک ہی ہے. تو شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے. تو شرک سے، کفر سے اور کبائر سے یہ محدثین کرام نے اور مفسرین کرام نے اس سے
مراد لیا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما دیا ہے، اور اہل بیت اطہار اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ازواج مطہرات، حضور کی تمام بیٹیاں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قرابت دار کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ حرام کیا، صحیح. اور صدقہ حرام کرنے کی وجہ بھی یہ بتائی کہ تم پاک ہو، اور یہ جو ہے نا اوساخ الناس ہے، لوگوں کا میل کچیل ہے، تو میل کچیل جو ہے نا وہ تم پاک لوگوں کی طرف نہیں جا سکتا. جی ہاں. تو کوئی دوست یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے صرف 5 ہی بندے مراد ہیں. 5 مراد ہوتے نا تو پھر صدقہ اللہ تعالیٰ ان پر حرام کیوں کرتا؟ کیونکہ صدقہ بھی حرام ہو گیا اور پاک بھی نہیں ہو سکے. بالکل بالکل. میل کچیل کے قابل وہ نہیں ہیں، میل کچیل کھانے کے لائق نہیں ہیں، وہ اس سے اعلیٰ ہیں. وہ سب اس سے مراد ہیں، اور سب وہ جو ہے نا وہ پاک ہیں. اور اس میں جو تخصیص کا صرف قول کرے نا کہ اہل بیت سے صرف 5 ہی مراد ہیں، یہ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ شیعہ رافضیہ کا قول ہے. اہل سنت کے نزدیک کوئی تخصیص نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کے سارے اہل بیت، ازواج مطہرات بھی اور قرابت دار بھی، اور سب. تخصیص صرف حدیث قصا میں ہے. میں نے سنا کہ کوئی آدمی اس کو آیت قصا کہہ رہا تھا. تو بڑھاپے کی وجہ سے کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. آیت قصا نہیں ہے، حدیث قصا ہے. حدیث قصا یقیناً تخصیص ہے 4 افراد کی، لیکن آیت تطہیر میں تخصیص کوئی نہیں. انگلش میں کہا جاتا ہے سلپ آف دا ٹنگ. بعض دفعہ گفتگو کرتے کرتے ایسی بات ہو جاتی ہے. جی محترم سید منور حسین شاہ صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کافی دیر سے میری طرف جو ہے توجہ آپ کی مبذول ہے، تو میں نے کہا آپ سے سوال ضرور کروں گا. ہماری ایک بہن تھی رفت، انہوں نے فون کیا برسٹل سے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی نسبت یہ بات مشہور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمان ہے آپ کا کہ جس نے انہیں دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے ان کے ساتھ بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کی کسی اور اولاد خاص کر کے صاحبزادی کے متعلق ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری اولاد، کیا کسی باپ کو اپنی اولاد میں یہ تفریق بھی ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ جو محبت بے مثال ہے اس کا ذکر فرمایا. ماشاءاللہ. یعنی کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا چونکہ چھوٹی بیٹی بھی ہیں، ٹھیک ہے، سب سے چھوٹی بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاتون قیامت یعنی تمام جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں ماشاءاللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کا اظہار اس انداز میں فرمایا. رہا مسئلہ یہ کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کیا کسی دوسری بیٹی کے لیے بھی، یقیناً اولاد کے لیے جب ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کے لیے یہ بات ہے، کسی کو بھی دکھ پہنچائیں گے رسول. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حضرت اسامہ بن زید، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منہ بیٹے بولے بیٹے کے بیٹے حضرت اسامہ جن کا نام ہے، جی ان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا جو وظیفہ ہے 3,500 مقرر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں تجھے 3,000 دیتا ہوں. ان کے باپ سے محبت کرتے ہیں، لہذا میں اس کے بیٹے کو یعنی حضرت اسامہ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے باپ سے حضور محبت کرتے ہیں. اب ذرا غور کریں اس بات پر کہ حضرت زید سے حضور محبت کریں تو ان کے بیٹے کا وظیفہ حضرت عمر اپنے بیٹے سے زیادہ رکھیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا ہوں تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں جائیں تو ان کو ذوالنورین کا لقب مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اگر سوچے اس اعتبار سے کہ دوسروں کے متعلق نہیں کہا تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس باپ نے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد میں یہ تفرقہ ڈالا ہے. ایسی بات نہیں ہے، سب کے لیے سرکار کا وہی ارشاد. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہوا شاہ صاحب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے یہ ان کی عظمت اولاد کی نفی کی نئی بات ہو رہی، ان کی نفی نہیں کی جا رہی، ان کی محبت کی نفی نہیں. ہمارے مانچسٹر سے جی قبلہ جاتا ہے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضرت سیدہ زینب کے جو آپ نے مصیبتیں جھیلی ہیں، ہجرت کی اور ساری، اس کی بنیاد پر سرکار دو عالم اس کا ذکر فرماتے ہوئے روتے بھی تھے اور فرماتے یہ خیر و بناتی، یہ میری بیٹیوں میں بہتر بیٹی ہے، خیر بیٹی. سبحان اللہ. واہ واہ، جزاک اللہ خیر. عرفان شاہ مشہدی صاحب، آپ نے اس میں مزید جو ہے ایڈیشن کیا اور مزید اپنی طرف سے اس میں ایک مستند روایت بیان کی. ہماری ایک بہن ہے غالباً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے بھائی ہیں ارمان بھائی. جی سر. جی آپ نے بہن بنا دیا. السلام علیکم. کیسے بھائی خیریت سے؟ آپ نے مجھے بہن بنا دی ہے. جی
معذرت مجھے اصل میں اس وقت آپ علماء کرام کی بات بھی سننی ہوتی ہے, آپ کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے اور پیچھے سے انسٹرکشنز بھی دی جاتی ہیں, تو بعض دفعہ کلیش آف تھاٹس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. جی جی سر, پہلے تو میں عرفان شاہ مسجد صاحب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں, سب علماء کرام جو بیٹھے ہیں ان کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ, سوال کیجیے ارمان بھائی. سوال یہ ہے کہ میں میری کچھ ریلیونٹ سوال ہے کربلا سے, ٹو بی آنیسٹ. میرے کچھ دوست ہیں جو اہل تشیع ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا دوستی کرنا اہل تشیع جو بھائی ہیں ان کے ساتھ جائز ہے؟ صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ ہمارے اہل سنت الجماعت اور جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ صرف ہسٹوریکل ڈفرینسز ہیں, لیکن میں جب سیریا گیا تھا لاسٹ ایئر تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ انہوں نے جمعہ جب ادا نہیں کیا, میں جس قافلے کے ساتھ تھا, مجھے کافی غم ہوا اس بات کا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جمعہ کیوں نہیں پڑھا, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جمعہ تو کہاں لکھا ہے کہ پڑھنا پڑتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں سورۃ الجمعہ قرآن پاک میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارا ڈفرنس جو ہے اس طبقے کے ساتھ کیا وہ چھوٹے سے بس یہ خلافت کے مسئلے پر ہے یا اور بھی عقیدے وغیرہ کے مسائل ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ مجھے کہنے لگے کہ قرآن پاک جو ہے وہ سنایا گیا تھا, لکھا نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور کوئی سوال آپ کا ارمان بھائی؟ بس یہی ہے سر, تھینک یو. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں مانچسٹر سے جوائن کیا. جی ماشاءاللہ, ارمان بھائی نے ہمیں مانچسٹر سے جوائن کیا. آپ نے جو سوالات کیے ان سوالات کا جواب ضرور جو ہے انشاءاللہ دیا جائے گا. اب میں چلتا ہوں محترم پیر منور حسین شاہ صاحب کی طرف, اور میں آپ سے یہ سوال جو انہوں نے کیا یہی کروں گا کہ کیا ہم یعنی وہ لوگ جن کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے, وہ کوئی بھی طبقہ ہو, انہوں نے ایک نام لیا, کیا ہم ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدے کا ڈفرنس اور بات ہے, وہ لوگ جو مذہب جن کا دین ڈفرنٹ ہو, کیا ان کے ساتھ بھی دوستی کی جا سکتی ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ